میں زمان بلندر ایک سورہ فاتحہ تمام شہدائے کربلا اور اسیران کربلا اور خاص ان ایام کی مناسبت سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی اور التماس ہے تمام ٹرسٹی حضرات جو اس دارے فانی سے رحلت کر چکے، وہ تمام افراد کہ جنہوں نے کسی بھی انداز سے اس جامع مسجد کی خدمت کی، خاص والدہ علی دیپ سیدہ مبشر زیدی اور والد گرامی علی دیپ اور سید علی اسد رضوی، مسجد کی خدمات کرنے والے تمام مخیر حضرات کے گزشتگان، بالخصوص فہد عباس عسکری بھائی، صادق بھائی، حسیب بھائی، ذوالقرنین بھائی، عتیق بھائی، رضی بھائی، سلیم بھائی، ثمر بھائی اور ان سب کے گزشتگان شہدائے ملت جعفریہ اور شہدائے مدافعان حرم، تمام علماء ربانیین جو اس دار فانی سے رحلت کر چکے اور جو نام میرے سامنے اس وقت لکھے ہیں، خاص جنہوں نے ان مجالس کے برپا کرنے کے لیے کسی بھی اعتبار سے حصہ لیا ہے، مسز شاہین حیدری، آصف رضا، آصف زیدی، مرتضیٰ بھائی، سلیم بھائی، افتخار بھائی، مبشر حسین اور مبشر رحمت بھائی، توقیر بھائی، ان کے گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے، اپنے گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بالنطق تبلج وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي
قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي درود پڑھیں محمد وعلى الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام درود پڑھیں محمد وعلى تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے منعقدہ یہ 3 روزہ مجالس، جن کی آج تیسری اور آخری مجلس ہے، جو عنوان ان مجالس کا قرار پایا وہ عظمت فاطمہ اور مقصد فاطمہ ہے۔ جس آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری رہی وہ سورہ مبارکہ فجر کی آخری 4 آیات ہیں، جس میں پروردگار عالم نفس مطمئنہ سے مخاطب ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ اے اطمینان پا جانے والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، ایسی حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے پروردگار سے راضی، بس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر کے مناقب میں یہ منقبت بیان کی گئی کہ جو اس سورہ کا قاری ہوگا، جو اس سورہ کی تلاوت کر کے سوئے گا یا اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کی تلاوت کرتا رہے گا،
اس کے مناقب میں بیان یہ ہوا کہ پروردگار عالم اس سورہ کی برکت سے اس کے ساتھ ایک نور کو قرار دے گا، اور یہ نور کب تک اس کے ساتھ رہے گا؟ جہاں اس نے قراءت کی ہے نور اس کے ساتھ آ گیا ہے، یہاں تک کہ جب یہ حشر میں اٹھایا جائے گا اس عالم میں تو یہ نور اس وقت بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، جو اس کی ہدایت کرتا رہے گا، مشکلات کو دور کرتا رہے گا۔ اور خاص اس سورہ کا قاری، چونکہ یہ سورہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے، تو اس سورہ کے قاری کو یہ اعزاز حاصل ہوگا، یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ یہ اس درجے میں قرار پائے گا، یعنی مولا حسین کے اصحاب میں اس کا شمار ہوگا۔ ہم نے اپنی گفتگو کو راضیہ اور مرضیہ اور پھر اس سے ایک درجہ آگے زکیہ اور پھر اس سے ایک درجہ آگے کلن اسماء کی بحث سے جوڑ دیا، اور کل جہاں سے بات کو چھوڑ دیا تھا اسم اور مسمى کی بہت ہی گاڑھی گفتگو کی تھی، اور وہاں جا کر ہم نے اس مسئلے کو وہاں جا کر رکھ دیا تھا کہ اسم اور مسمى میں درمیان میں جو کہ عام رائج ہے وہ فقط ایک اشارہ ہوتا ہے، لیکن جب پروردگار عالم کسی شے کا نام رکھتا ہے تو وہ فقط اشارہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ذات مظہر ہوتی ہے اس اسم کا۔ اب اگر فاطمہ کہا گیا، پروردگار نے نام فاطمہ رکھا تو فاطمہ ہیں تو فاطمہ نام رکھا، یوں نہیں ہے کہ کوئی اشارہ کر رہے ہوں، کسی اور سمت اشارہ ہو رہا ہو، اسم اور مسمى میں کوئی دوئی کا شائبہ نظر آ رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے جب زہرا کہا تو زہرا کیوں کہا کل میں نے بیان کیا، دوسری روایت پیش کروں اور بات کو آج آگے بڑھاؤں کیونکہ آج نتیجہ بھی دینا ہے کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی، کل بیان کیا تھا نا کتنا کھڑی ہوتی تھیں، پیروں میں برم آ جاتا تھا، تو جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو زمین سے آسمان تک ایک نور تھا جو طالع ہوتا تھا، جیسے اہل زمین آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں ویسے اہل آسمان اس نور کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، متوجہ ہو جایا کرتے تھے، ملائکہ بھی اپنی گویا تسبیح کو چھوڑ کر نور کی زیارت کر رہے ہوتے تھے، اس نور کی سبب آپ کا نام زہرا قرار پایا۔ یہ مناقب ہیں۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس ذات کو پہچنوا رہا ہے، کبھی راضیہ کہہ کر، کبھی مرضیہ کہہ کر، کبھی زکیہ کہہ کر، کبھی فاطمہ کہہ کر، کبھی مبارکہ کہہ کر، کبھی محدثہ کہہ کر، یہ تمام نام ہیں۔ اور کس نام کی بات کی آخری؟ محدثہ ہیں۔ ابھی حدیث قصہ کا بھی بیان ہو رہا تھا نا، بی بی کا نام محدثہ نہیں ہے، محدثہ ہے۔ محدث اور ہے، محدث اور ہے۔ محدث کا مطلب ہے کہ جو حدیث کو بیان کرے، یعنی رسول اللہ سے سنے اور آگے بیان کرے، یہ محدث ہوتا ہے۔ خاتون ہیں محدثہ ہوں گی، تو چونکہ بی بی اپنے بابا سے روایت کرتی ہیں تو اس اعتبار سے محدثہ ہیں، لیکن بی بی کے آس پاس اور بھی خواتین ہیں کہ جو رسول اللہ سے بیان کرتی ہیں تو ان کو بھی آپ محدثہ کہیں گے۔ تو اگرچہ یہ شرف ہے
اگرچہ یہ فضیلت ہے، لیکن بی بی کا نام جو پروردگار نے دیا وہ محدثہ نہیں دیا ہے، اس طریقے سے محدثہ نہیں دیا ہے، محدثہ دیا ہے۔ محدثہ وہ شخصیت ہے کہ جو ملائکہ سے بات کیا کرتی ہے، ملائکہ اس سے بات کیا کرتے ہیں۔ اور اگر میں اس روایت کو عشق کے انداز میں بیان کروں تو گویا ملائکہ اس ہستی سے بات کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ ہیں فاطمہ، وہاں ہیں فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ گویا ملک اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہے بی بی کے در سے، بی بی کے دروازے سے، اسی لیے جب کہہ دیا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، آنے والا درزی نہیں تھا، آنے والا تو ملک تھا، آنے والا تو رضوان جنت تھا۔ اس کے لیے تو شرف ہے یہ کہ میں ملک ہوں، جنت کا رضوان ہوں، لیکن چونکہ بی بی زہرا سے نسبت کو جوڑنا ہے، کہہ دیا ہے بی بی نے کہ درزی ہیں تو درزی ہی بن کر آئے ہیں۔ اپنا تعارف ہی درزی کہہ کے کرا رہے ہیں، جس نے آج تک کوئی کپڑا سیا نہیں ہے، بغیر کپڑے سیے ہوئے درزی ہے۔ بس عزیزوں، یہاں تک تو ہم نے بات کو کر لیا ہے نا، لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان ہستیوں کے تذکرے میں پروردگار عالم نے ثواب کو رکھا ہے، یقیناً ثواب ہے۔ فرش عزا بچھانا ثواب ہے، نوحہ پڑھنا ثواب ہے، منقبت پڑھنا ثواب ہے۔ ارے یہاں تک کہ آپ فقط ان کا تذکرہ زبان پر نام لے کر آ رہے ہیں، یہ بھی ثواب ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے خاص ان کے ناموں کی تشہیر اس انداز سے کی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ جب بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو خدا معلوم کہ ہمارے پاس تو بہت فون آتے ہیں اکثر کہ قبلہ کوئی یونیک نیم بتائیے۔ ہاں، اب یونیک نیم بتائیے، یونیک کیا ہوتا ہے بھیا؟ کہا ایسا کہ کسی کا نام نہ ہو۔ یہ کون سا کرائٹیریا ہے کہ ایسا نام ہو جو کسی کا نام نہ ہو؟ تو ابلیس نام رکھ دیجئے، کسی کا نام نہیں ہوگا۔ یونیک کیا ہوتا ہے؟ یونیک کہا فلانا نام کہتے نہیں، وہ تو ہمارے خالہ کے لڑکے کا نام ہے، فلانا نام بہت اچھا ہے، امام کے لقب میں سے ہے، ایک لقب ہے، نہیں وہ ہمارے بھائیوں میں ہے، ان کا چچا کے بھتیجا ہے نا، ان کی ساس کا نام یہ ہے۔ آپ یونیکنیس کے چکر میں بہت سے ناموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بتائیے مولا حسین کے کتنے بیٹے ہیں؟ پہلے کا نام کیا، دوسرے کا نام کیا ہے؟ یونیکنیس کدھر ہے؟ ایک ہی گھر میں ایک ہی باپ کے 3 بیٹے، تینوں والی بیٹیاں کتنی ہیں؟ نام کیا ہیں؟ فاطمہ۔ اب آپ کہیں گے سکینہ، جائیے مکتب میں دیکھیے گا، یہ بھی ایک الگ بحث ہے، نام ان کا بھی فاطمہ ہی ہے۔ سکینہ تو پیار کے لیے کہتے ہیں جسے تسکین ملتی ہے۔ فاطمہ، فاطمہ ایک جس کو آپ فاطمہ کبریٰ کہیں یا جسے فاطمہ صغریٰ کہیں، کبریٰ یعنی کہ کیا؟ بڑی فاطمہ۔ ایک گھر میں 2 فاطمہ ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، تو اگر آپ کہیں گے بڑی فاطمہ تو کیا بڑی جو ہے وہ نام ہے؟ نام نہیں ہے، پہچان ہے، وہ تو نام تو فاطمہ ہے۔ تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعتاً یہ روش اپنا لی جائے معاشرے کے اندر، خاص اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے علی اور فاطمہ سے ہٹ کر کوئی نام ہی نہ رکھیں، آج دنیا میں کتنے علی اور کتنے فاطمہ ہوں گے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہاں ایک تذکر دینا چاہوں گا، بہت توجہ، یہ بڑی پیاری ایک انداز ہے، بہت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ہستیوں کے نام میں، نام لینے میں ثواب رکھا ہے۔ اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ثواب کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا۔ مثلا اگر پروردگار کہے کہ یہ نماز پڑھ لو تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز کی فرضیت ثواب کے لیے نہیں ہوئی ہے، ثواب ملے گا یہ الگ بات ہے، لیکن مقصد فرضیت ثواب نہیں ہے، مقصد ثواب نہیں ہے۔ اس کا اگزامپل میں اکثر اپنے دروس میں دیا کرتا ہوں۔ مثلا اگر کوئی بچہ دودھ نہ پی رہا ہو
تو اس کی ماں اس کو چاکلیٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے یہ دودھ کا گلاس ختم کرو، چاکلیٹ ملے گی۔ بچہ چاکلیٹ دیکھ دیکھ کر پورا دودھ کا گلاس پی جاتا ہے۔ اب بچے سے پوچھو کہ یہ دودھ کا گلاس کیوں پیا، کہے گا دیکھ نہیں رہے چاکلیٹ کے لیے۔ بچے کے ذہن میں چاکلیٹ گھوم رہی ہے اور دودھ پی رہا ہے، متوجہ بھی نہیں ہے دودھ کی طرف، پوری توجہ چاکلیٹ کی طرف ہے۔ اس کے باوجود بھی ماں کو اطمینان ہے کہ پی تو رہا ہے، اگرچہ متوجہ نہیں ہے دودھ کی طرف، لیکن ماں کو اطمینان ہے۔ اچھا اب ماں سے پوچھو کہ یہ آپ نے اس کو دودھ کیوں پلایا، کیا ماں کا جواب بھی یہی ہوگا کہ چاکلیٹ کے لیے؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ماں کا جواب کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ چاکلیٹ کے لیے۔ کہا چاکلیٹ، پھر کہا چاکلیٹ کیوں دیے؟ کہا دیکھو چاکلیٹ تو اس کو رغبت دلانے کے لیے دی ہے، چاکلیٹ تو اس کو قرب دلانے کے لیے دی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، اس کا شعور اتنا بلند نہیں ہے کہ اسے معلوم چل سکے کہ دودھ میں اس کے لیے کتنی توانائی چھپی ہوئی ہے۔ چاکلیٹ کی لالچ میں ہی صحیح دودھ تو پی لے گا، جو فائدہ دودھ کو دینا ہے وہ تو دے ہی دے گا۔ ثواب کا بھی یہی مسئلہ ہے، ثواب بھی یہی ہے۔ ہمارے ذہن میں ثواب ہے جناب 70 رکعت کا ثواب ہو رہا ہے، چلو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم تو کیلکولیٹر کھول کے 70 رکعت، کتنی رکعت پڑھی؟ اچھا 17 رکعت پڑھ لی آج کے دن، وہ ملٹیپلائی 70 اور اتنی رکعت ہو گئی، اتنی نیکیاں ہو گئیں۔ یہ ساری کیلکولیشن میرے ذہن میں کیلکولیشن چل رہی ہے، لیکن وہ جو ثواب رکھنے والا ہے اس سے اگر پوچھو کہ یہ کیوں کیا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ثواب کے لیے، وہ کہے گا 70 رکعت کے ثواب ہی کی خاطر ایک مرتبہ مسجد میں تو آ جائے، ایک مرتبہ جماعت سے کھڑا تو ہو جائے۔ عزیزو یہ فلسفہ ہے دین کا، یا یہ فلسفہ ہے۔ ہم چلے گئے سفر کرنے کے لیے، جناب کہا سفر کر رہے ہو، نماز قصر ہو گئی ہے تمہاری، نماز قصر ہو گئی۔ سفر میں قصر کا کنسیپٹ کیا بن رہا ہے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ وہاں پر بھی پروردگار عالم کس قدر انسان کا ایسے ساتھ دے رہا ہے، اس لیے کہ تم اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں دیار غیر میں گئے ہو، لاکھ آسائشیں سہیں لیکن تم اپنے وطن میں نہیں ہو۔ اب ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر تو نہیں بتاؤ گے نا کہ میں یہاں مسافر ہوں، میں کیا ہوں۔ جب مسجد میں آؤ گے اور نماز پڑھ رہے ہوگے الگ، 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھو گے، تو جو جماعت میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، مسافر معلوم ہوتا ہے، چلو اس سے پوچھ لیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تم مسافر معلوم ہو رہے ہو۔ پروردگار عالم نے اس کا پردہ بھی رکھ دیا، آپ کے لیے نہ فقط ثواب کا انتظام کر دیا بلکہ اصلاً درجات کی بلندی کا انتظام کر دیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائی آپ نے، قصر نماز کی علت بیان ہوگی کہ اس وجہ سے ہے، آپ کی نماز بتا دے گی کہ میں مسافر ہوں، تو یقیناً پھر دوسرے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ پوچھ لیں جماعت سے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ صاحب آتے تھے یہاں پہ کھڑے، کتنے لوگ ہوتے ہیں نا ہم ان کا نام نہیں جانتے ہیں، شکل سے جانتے ہیں کہ یہ وہ صاحب ہیں جو کہ فلاں مسجد میں اس جگہ پر ان کی ایک مخصوص جگہ ہے، اور کبھی وہ 1 دن 2 دن 3 دن غیر حاضر ہو جائیں تو ہم کہیں کہ یہاں پر وہ صاحب بیٹھتے تھے ہیں، وہ نہیں نظر آ رہے۔ اب دل تڑپ گیا نا، یہ کیا ہے؟ یہ جماعت کی برکتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اول تو نام پتہ ہونا چاہیے تھا، چلو نہیں پتہ ہے، یہ تو پتہ ہے کہ ایک مومن تھا یہاں جو نہیں ہے، پوچھتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں صاحب کی طبیعت خراب ہے، اچھا کہاں رہتے ہیں؟ کہا یہ سامنے والا فلیٹ ہے، چلو آؤ ذرا ان کا مزاج پرسی کر لیں۔ تو پتہ چلا ایک جوان ہے، پریشان نظر آ رہا ہے، میاں کیا ہو گیا؟ کہا جاب نہیں مل رہی ہے کوئی آج کل۔ اچھا یہ سارے مسئلے کہاں سے حل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس کو ثواب 70 رکعت وہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو مل جائے گا آپ کو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مومنین مسلمین آپس میں جڑ کر رہیں۔
جماعت جسے آپ جماعت میں، جیسے خاص جو بھی یوم الجمعہ آپ گزرتا ہے، جمعے کو بھی جمعہ کہہ رہے ہیں، اور نماز جماعت میں بھی جماعت میں جو اصل ہے وہ بھی جمع ہونا ہے، یعنی کہ کیا؟ بہت توجہ دیکھیے، ایام فاطمیہ میں جو مقصد فاطمیہ ہے وہ بھی یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، یعنی مومنین میں اتفاق اور اتحاد کا قیام، مومنین میں عدل کا قیام، یہی ہے۔ جماعت کی نماز میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، یعنی کہ کیا؟ بہت توجہ، جمع ہونا۔ بہت سے لوگ یہاں پر استاد میتھس کے ہوں گے، اگر میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ جمع ہونا، تو جمع ہونا دو طرح سے ہوگا۔ مثلا ایک جمع یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت ساری کتابیں بکھری ہوئی ہوں اور میں کہوں ذرا ان کو جمع کر کے یہاں رکھ دیجئے، تو کیا ہوگا؟ تو وہ ساری کتابیں جمع ہوں گی اور ایک جگہ رکھ دی جائیں گی۔ ایک جمع تو یہ ہو گیا ہے، اور ایک جمع اور ہوتا ہے جو آپ کو میتھ کے استاد بتائیں گے کہ 3 اور 2 کو اگر جمع کریں تو پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ 3 آ جاتا ہے سامنے، 2 آتا ہے سامنے، تو نظر کیا آیا؟ 5 نظر آیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو 5 نظر آیا ہے، اس 5 میں 3 شامل ہے؟ اس 5 میں 2 شامل ہے؟ 5 میں 3 بھی شامل ہے، 5 میں 2 بھی شامل ہے، دونوں کی شمولیت سے ہی تو 5 بنا ہے، لیکن یہ شامل ایسے ہوئے ہیں کہ اب دکھنے میں نہ 3 دکھ رہا ہے، نہ 2 دکھ رہا ہے، مل کر ایک قوت بنی ہے جو نظر آ رہی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے مسلمان بکھرتے بکھرتے نہ رہیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ایک قوت بن کر سامنے ابھر کر آ جائیں۔ نماز جماعت کا فلسفہ ہی یہی ہے، نہ تم رہو نہ میں رہوں۔ یقیناً ہماری آئیڈینٹی اپنی موجود ہے، لیکن جب ایک صف میں جمع ہو جائیں تو پھر نہ میں رہا نہ تم رہے، بلکہ ہم بن کر سامنے آ گئے۔ دشمن کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اس کے باطل نظریات کو رد کرنے کی قوت ہم نے حاصل کر لی، اور مل کر کہا ہے ہاتھ میں نزلہ، یقین کرے طاغوت کی ٹانگیں کانپ جائیں گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی مشکل تھوڑی ہے، کوئی مشکل تھوڑی ہے، فقط نماز جماعت میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا ہے بس۔ اسی لیے امام راحل حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ نے مساجد کو کیا کہا تھا؟ یہ اسلام کے مورچے ہیں، مورچے ہیں، یعنی یہاں جمع ہوں گے اور اس کے بعد طاغوت لرز جائے گا۔ اس انداز سے کب؟ اس وقت کہ جب واقعتاً ہم جمع ہوئے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اپنی میں کو لے کر ہم اپنی صفوں میں موجود ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ اصول ہے، فلسفہ ہے، جسے آپ دین کہتے ہیں، یا جسے آپ دین کو اصول دین یا فروع دین کہتے ہیں، اور بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جناب یہ 5 اصول ہیں، توحید ہے، پھر عدل ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت ہے، پھر معاد ہے، یہ الگ الگ کر کے پڑھا دیتے ہیں۔ وہ بچوں کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن کب تک ہم بچوں والا ہی نصاب پڑھیں گے؟ ذرا بڑے ہو جائیے۔ یہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اصل میں دیکھیے کیا ہے۔ پہلی بات تو اصول دین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصلاً یہ اصول نہیں، اصلاً تو یہ اصل ہیں۔ توحید اصول نہیں ہے، توحید اصل ہے۔ اصل اسے کہتے ہیں جہاں سے اصول بنتے ہیں، جہاں سے اصول بنتے ہیں اسے اصل کہتے ہیں۔ قرآن اصول نہیں، اصل ہے۔ توحید اصول نہیں، اصل ہے۔ ہر اصول توحید سے ہی نکلتا ہے۔ اب اگر غور کریں تو سمجھنے کے لحاظ سے نبوت کو الگ سمجھ رہے ہیں، امامت کو الگ سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر اس کی روح دیکھی جائے کہ رسول اور امام کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، کہے گا ہدایت کے لیے۔ کس کی ہدایت کے لیے؟ کس چیز کی ہدایت کے لیے؟ کہا ہمارے احکامات پہنچانے کے لیے۔ احکامات کس کے ہیں؟
خدا کے احکامات ہیں. گویا نبوت لے لو یا امامت لے لو، یہ بھی خدا کی ولایت سے جا کر مل جاتی ہے. گویا خدا کی ولایت جب ظہور کرے گی دنیا میں، یا تو نبوت کے سامنے آ رہی ہوگی یا امامت کی شکل میں سامنے آ رہی ہوگی، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہوں گے، اور وہ کلمہ توحید ہوگا جسے بلند کیا جا رہا ہوگا. اصل وہی توحید قرار پائے گا. یعنی یہ سارے اصول توحید ہی کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. قیامت تک لے جائیے، قیامت میں بھی یہی ہوگا. یعنی کہ وہ جس نے تمہیں شروع کیا، وہ جس نے تمہیں نعمتیں دیں، اب اس نے تمہیں جمع کیا ہے تاکہ حساب لے سکے کہ جو عمر تمہیں دی تم نے کس انداز سے اسے گزارا، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی وہ تم نے کس انداز سے استعمال کی. اور تمام نعمتیں ایک طرف، ایک نعمت ایک طرف کہ جس کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روز اس نعمت کے بارے میں خاص پوچھا جائے گا. وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ وہی نعمت ہے جسے ہم نعمت ہدایت کہتے ہیں، یعنی نعمت ولایت جسے کہتے ہیں. چاہے نبوت ہو چاہے امامت ہو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کا کیا کیا عزیزوں. تو عرض یہ کر رہا تھا، ثواب مقصد نہیں ہے، ثواب رغبت ہے، مقصد اس کے پیچھے ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس بی بی زہرا کی شان یہ ہے کہ اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو اس تذکرے میں ہی ثواب کو رکھا ہے. تو ثواب تو رغبت کے طور پہ سمجھ میں آ گیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ اگر ثواب کی نیت ہی سے صحیح تم ایک مرتبہ بی بی کا تذکرہ ان کی صفات کے ساتھ کرو، مقصد یہ ہوگا کہ جو صفات بیان کر رہے ہو پھر آئینے میں دیکھو کہ میں اور وہ کتنا دور ہیں. اگر میں انہیں کہہ رہا ہوں زکیہ، اگر میں انہیں پاک اور پاکیزہ کہہ رہا ہوں تو میرے اندر کتنی پاکیزگی موجود ہے. اگر میں انہیں راضیہ کہہ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان سے رزق لے سکوں تو میرے اندر رضا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یعنی فیض لینے کے لیے میرے اندر اس فیض سے متعلق نور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. 25 بار مثال دے چکا. اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی لکڑی ہو اور اسے مقناطیس پر رگڑنا شروع کریں، قیامت آ جائے گی، لکڑی لکڑی رہے گی، مقناطیس مقناطیس رہے گا. لیکن اسی مقناطیس پر اگر لوہے کو رگڑنا شروع کر دیں، تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا؟ جو کشش مقناطیس میں ہے اتنی نہیں، لیکن کچھ کشش تو اس لوہے میں بھی آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس سے روشنی لینا، فیض لینے کی صلاحیت موجود تھی. وہ ذرات موجود تھے جس میں کشش آ سکتی ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک مثال اور دے رہا ہوں، بہت توجہ. یعنی کہ اب اگر میرے اندر وہ نورانیت ہی نہیں ہوگی تو چاہے میں اہل بیت کا تذکرہ کروں یا قرآن کا تذکرہ کروں، تذکرہ فقط زبان کی حد تک تو رہ جائے گا، قلب میں وارد نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ قلب کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لینے کی صلاحیت نہیں ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ شانے سے شانہ ملا کر تو بہت سے لوگ بیٹھے، گھٹنے سے گھٹنا ملا کر تو بہت سے لوگ بیٹھے، بے زر آئے بوزر ہو گئے، فارسی آئے محمدی ہو گئے. لیکن ابو جہل رہ گیا، ابو لہب رہ گیا. یہ کیا ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ پروردگار عالم کی رحمت تو برس رہی تھی سب پر، لیکن وہ کہ جنہوں نے اپنے ظرف کو اوندھا رکھا ہوا تھا، اب اگر اوپر سے طوفان بھی آ جائے حرام ہے کہ ایک قطرہ بھی اس کے اندر چلا جائے. ارے اپنے ظرف کو تو سیدھا کرو، پھر دیکھو پروردگار کیا دے رہا. درود پڑھیے محمد و آل محمد.
ظرف کو سیدھا تو کیجئے، جس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس تو کیجئے، ایروپلین موڈ کے اوپر سے موبائل کو ہٹائیے، وگرنہ بی ٹی ایس کے نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اگر ایروپلین موڈ آن کیا ہوا ہے ایک سگنل بھی نہیں آئے گا۔ عزیزوں، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ تو ہیں، تذکرہ تو ہے، لیکن یہ بتائیے ریسیپشن ہے یا نہیں ہے؟ اندر سے ایکسیپٹنس ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے خدا نخواستہ تو قرآن ہی سے ایگزامپل دے دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا، پھر بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ آیت ہے اذا اقتربت الساعة وشق القمر، یعنی کہ کیا؟ قیامت قریب ہو گئی۔ ساعت قیامت کو کہا، ساعت قریب ہو گئی، قیامت قریب ہو گئی۔ وشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ 1400 سال گزر گئے، قیامت آئی؟ نہیں آئی۔ اگلے 1400 سال اور گزر جائیں اور قیامت نہ آئے، ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ تو کیا اس آیت کو قرآن سے حذف کر دیا جائے گا؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قیامت قریب ہو گئی۔ اگر آج بھی قیامت آ جائے، 1400 سال تو گزر چکے ہیں، تو 1400 سال قرآن کی نظر میں قریب ہے۔ اگر اگلے 1400 سال تک بھی قیامت نہ آئے اور پھر قیامت آئے، مثلا مثال کے طور پہ 3000 سال کے بعد قیامت آئے، آیت پھر بھی کہہ رہی ہوگی کہ قیامت قریب ہو گئی۔ 3000 سال بھی قریب ہوگا، 50,000 سال بھی قریب ہوگا۔ اس اعتبار سے جب تک قیامت نہیں آئے گی قریب قریب ہی رہے گا۔ بس اب مجھے اتنا بتا دیجئے، یہ قرآن کی نظر کا قریب ہے کہ چاہے 1400 سال بھی ہو جائیں تب بھی قرآن اس کو قریب ہی کہے گا۔ اب اگر وہ قرآن یہ کہہ دے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، دور کر دیا، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم اہل بیت سے، رجس کو تم اہل بیت سے دور کر دے گا۔ وہ جس کا قریب اتنا تھا، جب دور کہے گا تو دور کتنا ہوگا؟ جس کا قریب اتنا ہے اس کا دور کتنا ہوگا؟ اتنا دور کر دیا، رجس دور ہو گیا۔ رجس کا مطلب ناپاکی نہیں ہے فقط، رجس کسے کہتے ہیں؟ توضیح المسائل جب اٹھائیں گے اس میں نجاست اور طہارت کے مسائل الگ ملیں گے۔ یہ ایک پورشن ہے رجس کا، یہ فقط رجس نہیں ہے۔ طہارت اور نجاست کا معاملہ الگ ہے۔ یہ وہ نجاست ہے جو ظاہری نجاست ہے کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ نجاست تو دو طرح کی ہوتی ہے نا، ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے۔ وہ جو باطنی نجاست ہے وہ بھی رجز ہی کے ذیل میں آتی ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہوں کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ بت پرستی کے رجس سے بچو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بت پرستی قرآن کی نظر میں رجس ہے، اور اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ رجس کو اہل بیت کے نزدیک نہیں جانے دے گا۔ اصول مل گیا، اہل بیت کون ہے کون نہیں مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر تو شجرے میں بت پرستی موجود ہے، مسلمان ہونے کے بعد محترم ہو سکتے ہیں، اہل بیت میں نہیں آ سکتے، اہل بیت میں نہیں آ سکتے۔ عزیزوں آگے چلیے، تو اب مقصد کیا بیان ہوا؟ یعنی کہ اگر خدا نخواستہ میری ذات میں کچھ رجس رہ گیا تو اللہ نے رجس کو ان ہستیوں سے دور کیا ہے۔ یہ عالم اسفل ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، وہ عالم بالا ہے، عالم معانی ہے۔ عزیزو یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ جائے، یہاں ممکن ہے کہ کوئی گھر میں بھی داخل ہو جائے، یہاں کے معاملات میں سب چل جائے گا، لیکن جو وہاں کے معاملات ہیں وہاں اپنی مرضی سے اس درجے میں نہیں جایا جا سکتا جب تک کہ اہلیت نہیں ہوگی۔ اس اہلیت کو
کو کسب کرنے کے لیے یہ وہاں نہیں کسب کی جائے گی، کسب یہاں کی جائے گی، یہ لیا یہاں جائے گا۔ دنیا اس لیے اچھی ہے، فقط ایک مقام پہ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں دنیا کی تعریف کی ہے۔ کیوں؟ باقی ہر جگہ دنیا کی ہی جو ملتی ہے، ہر جگہ دنیا کی برائی ہے، فقط ایک مقام ہے جہاں پہ دنیا کی تعریف کی ہے۔ کیوں؟ کہا دنیا کون سی جگہ ہے؟ کہا بندگان خدا کی جائے تجارت ہے۔ اللہ کے بندے یہاں سودا کیا کرتے ہیں۔ بہشت کا سودا بہشت میں جا کر نہیں ہوتا، دنیا میں ہوتا ہے، یعنی بزنس پلیس ہے۔ اللہ کے بندے یہاں سودا کیا کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا؟ وہ کہہ رہا کہ جس نے اتنا بڑا سودا کیا ہے کہ جنت کو نہیں خریدا ہے، اس کی مرضی کو خرید لیا ہے۔ تو ان کا تذکرہ ہی اس لیے ہے، مثلاً چاہے کوئی بھی محفل آپ شروع کرتے ہیں، حدیث قصہ سے شروع کرتے ہیں، بی بی زہرا کا تذکرہ کر کے معاشرہ سازی کرتے ہیں۔ معاشرے کی تربیت کیسے ہونی ہے؟ آؤ بی بی زہرا کے دروازے پر دیکھو بی بی تربیت کیسے کر رہی ہیں۔ مثلاً گھرانے کی تربیت کس انداز سے ہو رہی ہے، ذرا ثقافت اہل بیت ملاحظہ کیجئے کہ بچے چھوٹے ہیں لیکن انداز دیکھیے، جیسے ہی گھر میں آئے ہیں بات بعد میں کی ہے، سب سے پہلے سلام کیا ہے، السلام علیکی یا اماں، سلام ہو آپ پر اے والدہ گرامی۔ ادھر سے پلٹ کر یوں نہیں کہ بس واجبی سا سلام کا جواب دے دیا ہو۔ عموماً خواتین گھر میں امور خانہ داری انجام دیتے دیتے وہ اس قدر کبھی کبھی چڑ جاتی ہیں کہ اگر کوئی بچہ آ بھی جائے تو اس کو بڑا جھٹک کے جواب دے دیا، بس یوں ہی جواب دے دیا۔ لیکن بیوی نے کیسے جواب؟ خیال رہے وہ بیوی ہے کہ چکی پیس رہی ہیں تو دستے پر خون کا نشان ہے۔ جو گھر کے کام اس انداز سے کر رہی ہیں، ان کے گھر میں جب بچہ آیا ہے تو وہ سلام کر رہا ہے، بیوی اسی وقت میں سے جواب دے رہی، وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ وفؤادی۔ ارے وعلیک السلام کہہ کر بات ختم کر دیجئے؟ نہیں، بی بی تربیت کر رہی ہیں اور آپ کو اور مجھے بتلا رہی ہیں کہ جو بچہ ہے اس کے سلام سے بہتر جواب دو۔ اس نے کہا تھا السلام علیکی یا اماں، بات ختم ہو گئی، جواب میں وعلیک السلام یا ولدی، ولدی پہ بات ختم ہو سکتی تھی، وَيَا قُرَّةَ عَيْنِي وَتَمَرَةً وَفُؤَادِي، یعنی بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو۔ بی بی زہرا نے تربیت کر دی۔ دوسرا بچہ آیا، ماں ہے نا بچوں میں کبھی بھی فرق نہیں کرتی، یاد رکھیے گا، والدین عموماً فرق کر لیتے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ ایپل آف دی آئیز ہے، دوسرا بچہ جو ہے بس آ گیا ہے تو بس آ گیا ہے، نہیں، دوسرے نے سلام کیا بے عین ہی کاپی پیسٹ جواب ملا، وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ وفؤادی، بالکل وہی جواب وہاں مل رہا۔ اب یہ بچے گئے رسول اللہ کے پاس، بہت توجہ، اب رسول اللہ کو سلام ہو رہا، بچے نے سلام کس انداز سے کیا؟ دونوں کے سلام میں بھی تھوڑا سا فرق آیا، ایک نے کہا السلام علیکہ یا جدہ، اب یہاں سے جد کہہ کے سلام کیا، دوسرے نے کہا ومن اختارہ اللہ، دوسرے نے تھوڑا سا الگ انداز سے سلام کیا۔ زبان رسالت سے اب جواب آ رہا، اس کے لیے جو جواب آ رہا وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی، دوسرے کے لیے جو جواب آ رہا، اگرچہ یہ بھی صاحب حوضی ہے لیکن یہاں دیکھا جب حسین کو دیکھا تو اگرچہ صاحب حوضی ہیں لیکن وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی،
اے میری امت کے شافع، اگرچہ حسن بھی شافع امتی ہیں، اگرچہ حسین بھی صاحب حوضی ہیں، لیکن زبان رسالت نے جو بچے کی غالب صفت تھی اس سے یاد کیا۔ گویا تربیت کا دوسرا پہلو کہ بچے میں جو غالب صفت ہو اس کا تذکرہ کرتے رہا کرو، تاکہ بچے میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے۔ بچے کے اندر اگر کوئی ذرا سی بھی اچھی صفت دیکھو اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کرو، اس کا تذکرہ کرنا شروع کرو، اس میں سیلف کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ثقافت اہل بیت ہے جو کہ بیان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے جب شوہر آ رہے ہیں تو اس طرح سے نہیں آ رہے ہیں کہ میں تو شوہر ہوں، پہلے بیوی سلام کرے، ہیں ایسا نہیں ہو رہا۔ آتے ساتھ سلام وہاں سے آیا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اور ادھر سے جو سلام کا جواب آ رہا، چونکہ اب یہاں سے جو ہے دیکھ رہی ہیں سامنے زوج ہیں، لیکن خلیفتہ بلا فصل آ رہا ہے۔ آنے والا کون ہے؟ آنے والا وعلیک السلام یا امیر المومنین، جسے زہرا امیر المومنین کہہ کر سلام کا جواب دیں۔ یہ ہے بی بی زہرا۔ تو فاطمی قیام کی جو بنیادی عناصر ہیں وہ یہی ہیں، معاشرہ سازی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ ثقافت موجود ہے؟ کیا اس انداز کی تربیت ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں؟ مثلاً اگر بی بی سے پوچھا گیا کہ خواتین کے لیے سب سے افضل شے کیا ہے، تو آپ بیان کرتی ہیں کہ سب سے افضل شے یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم ان کو دیکھے۔ اب یہ بی بی زہرا کی نظر میں سب سے افضل شے ہے خواتین کے لیے۔ آئیے ہم ایام فاطمیہ میں کیا بی بی سے یہ تبرک لے پا رہے ہیں؟ نہیں لے پا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے۔ تو یہ تبرک لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ یہ تربیت کا پہلو ہے۔ اور دوسری بات یہ، چونکہ آج اتنا وقت نہیں ہے، سمیٹنا ہے مجھے، کوئی نئی بات کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ لیکن تربیت کو سمجھیے گا، ہم اہل بیت علیہم السلام کی زندگیوں کا جب مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اصلاً تقدس اس قدر کبھی کبھی غالب آ جاتا ہے۔ اگرچہ تقدس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تقدس حجاب نہ بننے پائے۔ کاش یہ میرا جملہ سمجھ میں آ جائے۔ تقدس ہے، لیکن جب سیرت کا مطالعہ کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ تقدس خود ایک حجاب بن جائے اور ہم اس کے پیچھے موجود جوہر کو لے نہ سکیں۔ سمجھیے، مثلاً مثال دے دیتا ہوں کہ شہزادی کی بچوں کی تربیت کا ایک انداز یہ تھا کہ بڑے شہزادے جب مسجد سے واپس آتے تھے نا تو وہ پوچھتی تھیں آج آپ کے نانا نے کیا کہا مسجد میں، تو امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ پورا جو خطبہ ہے جو ان کو حفظ ہو گیا ہوتا تھا کہ آج مسجد میں یہ کہا ہے بابا نے اور جد نے، اور آ کے بیان کرتے تھے۔ اچھا یہ روٹین تھا۔ اب بچہ آیا، آپ نے پوچھا کیا سنا آپ نے آج، تو وہ سنتی تھیں اس کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بچہ جہاں گیا ہے واپس آیا ہے تو اس سے سنیں کہ جو وہ سن کر آیا ہے کیا واقعی سمجھ کر آیا ہے تو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، یعنی تربیت کا ایسا ہے۔ یقین ایک دن ایسا ہوا کہ مولا علی کو آپ نے بیان کیا۔ اب یہ بھی دیکھیے، اس میں بھی ایک وہی تقدس کے پہلو کو ایک طرف کر کے، تقدس ختم کر کے نہیں، حجاب کو ایک طرف کر کے ذرا اندر تک دیکھیے۔ ایک دن کیا ہوا کہ مولا علی آئے تو ان کو بتایا آپ نے کہ یہ جو شہزادہ ہے نا جب آتا ہے تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ آج اس نے مسجد میں کیا سنا۔ تو آپ نے کہا اچھا ایسا ہے تو کل جب وہ آئے تو میں سننا چاہوں گا کہ وہ کیا بتاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ شرمائے گا آپ کے سامنے، بیان نہیں کر سکے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، عقائد کو ایک طرف رکھیے، بچہ ہے، کہا کہ وہ شرما جائے گا، آپ کے سامنے کیسے بات کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں دروازے کے پیچھے چھپ جاؤں گا اور وہ آ کر بات کرے گا۔ دوسرے دن یہی ہوا، آپ دروازے کے پیچھے ہو گئے
اور مولا حسن آئے، کیا سنا آج آپ نے اپنے جد سے؟ تو انہوں نے اب بیان کرنا شروع کیا۔ اب یہ دیکھیے، یہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں، ابھی کچھ بیان کرنا شروع کیا تھا کہ آپ رک گئے۔ کہا والدہ گرامی آج میری زبان میں لکنت آ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سید مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سمجھیے، یعنی کہ بی بی کی تربیت، بہت توجہ رہے، دیکھیے وہ ولایت کی منزلیں اپنی طرف، ان کے آفیشیل جو عہدے ہیں وہ اپنی طرف، لیکن میں ایک خانوادے کی تربیت بتا رہا ہوں۔ یعنی مولا علی کون ہیں؟ جو کہ رسول اللہ کے بعد امام زمان ہوں گے، ان کے بعد خلیفۃ بلا فصل ہوں گے، یعنی کہ وہ جو کہ امام زمان کی غیبت میں، اب امام نظر نہیں آ رہے، سامنے نہیں ہیں، سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن محسوس کر رہے ہیں کہ میرے سید مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جو بچے کی تربیت کرتے ہوئے بچے کو یہاں تک پہنچا دے کہ جو اس انداز سے اپنے امام سے متصل ہو جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ نقطہ یہ ہے، ایام فاطمیہ کا تبرک لے لیجئے۔ یعنی بی بی جب اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، چاہتی یہ ہیں کہ تمہارا شعور اتنا بلند ہو جائے، اگر تمہارا امام سامنے نہ بھی ہو تو تمہیں احساس ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنے ہیں آج جو یہ جان رہے ہیں کہ ان کا امام ان کو دیکھ رہا ہے؟ ایام فاطمیہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے سمجھ میں آیا کہ جب آپ کا حق قصب ہو رہا تھا تو دو روایتیں مختلف طرف ہیں، لیکن ایک روایت جو کہ غالب یہ ہے کہ مسجد ہی کی روایت ہے کہ آپ نے یاد کیا امام مہدی کو۔ اللہ اکبر، یعنی کہ مہدی ادرکنی، آپ آئیے مدد کیجئے۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی دیکھ رہی ہیں کہ یہ ظالم اپنا ظلم کر چکے، لیکن اللہ تو اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، تو وہ جس کے ذریعے سے یہ نور کو کامل کرے گا، آج نہیں کل اسی نے آنا ہے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے۔ یقیناً یہی انتقام ہوگا ہر دور کے طاغوت سے۔ یعنی اب اگر اس وقت فرعون سے انتقام لیا جائے، اس وقت اگر نمرود سے انتقام لیا جائے، اس وقت ہر اس نظام سے انتقام لیا جائے جو خدا کے نظام کے مقابل پر آ گیا ہے، تو انتقام کو لینے والی فقط ایک ذات کوئی اور نہیں ہوگی، وہ حضرت حجت قائم کی ذات ہوگی۔ اور ان درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، یہ ہے قیام فاطمی، یعنی امام زمانہ سے متصل رہنا، امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے متصل رہنا۔ اسی لیے بس ایک، اب وقت تو اتنا نہیں ہے لیکن یہ روایت بہت اہم ہے۔ شیعہ ہونا آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے لیکن شیعہ ہونا آسان نہیں ہے۔ روایت ہے، شیعہ الگ ہے، محب الگ ہے۔ شیعہ اور محب میں فرق ہے۔ آسان فرق کیا ہے؟ آسان فرق یہ ہے کہ بچہ بھی سمجھ جائے۔ محب کسے کہتے ہیں؟ جو محبت رکھتا ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جو پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ شیعہ جسے آپ تشیع کہتے ہیں، تشیع جنازہ کیسے کی جاتی ہے؟ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو تشیع کہتے ہیں۔ تو شیعہ کون ہوگا؟ جو پیرو ہوگا، جو پیروکار ہوگا۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ جو مکے میں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کو یہ مشورے دے رہا ہو کہ آپ کربلا نہ جائیے، آپ عراق کا سفر نہ کیجئے، آپ یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اور روتے روتے امام کو ودا کر دے، اس کو محب کہیں گے۔ اور شیعہ کون ہوگا؟ شیعہ وہ ہوگا جو کربلا میں موجود ہوگا، یا اسیروں میں موجود ہوگا، یا سر نوکے نیزہ پر ہوگا۔ پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس نے مشورے نہیں دینے ہیں۔ امام زمان اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں جا رہے ہیں تو میں امام کو پلٹ کے کہوں گا نہیں امام آج نہ جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ مشورے دوں گا میں۔ امام اگر پوچھ لے تو بات الگ ہے، لیکن میں جسارت نہیں کروں گا۔ حضرت ابو الفضل کی زندگی میں مجھے کوئی سوال دکھائیے کہ انہوں نے پوچھا ہو کہ مولا یہ کام کیوں کریں؟ نہیں، عباس خیمے لگا دو، خیمے لگا دیے۔ عباس خیمے اٹھا دو، خیمہ اٹھا دی۔ عباس میرا خیمہ لگا دو، خیمہ پھر لگا دیا۔ پوری زندگی میں نہیں نظر آ رہا،
کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ ہے اطاعت، ایسا چاہیے، یعنی کہ ایسے کم تھے، اگر ایسے ہوتے تو پھر یقیناً نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تو شیعہ اور محب سمجھ میں آیا۔ دوسری روایت طویل ہے، مختصر کروں۔ ایک عورت بی بی زہرا کے پاس آئی اور آ کے پوچھتی ہے کہ میرے شوہر نے ایک سوال پوچھا ہے آپ سے۔ کیا؟ کہا وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ آپ کے شیعوں میں ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ اب جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے یا نہ میں ہونا چاہیے، لیکن اگر فقط ہاں اور نہ میں جواب ہوتا تو بات فقط وہیں ختم ہو جاتی۔ بی بی زہرا تربیت کر رہی ہیں زمانوں کی، بی بی زہرا مخاطب ہیں ان لوگوں سے بھی کہ جو اس وقت کراچی میں جامع مسجد نور ایمان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی بی کا جواب ان کے لیے بھی ہے، بی بی کا جواب ان کے لیے بھی ہے جو اس وقت انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ یعنی کہ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہم شیعہ ہیں؟ اب پوچھنے والا تو کوئی اور تھا نا، اب ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم ہی نے پوچھ لیا بی بی سے کہ بی بی کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ اب بی بی کا جواب جو اس کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہے۔ کیا کہا؟ کہا جاؤ اپنے شوہر سے کہہ دو کہ اگر تو وہ ہمارے اوامر اور ہمارے نواہی کا پاس رکھتا ہے، یعنی کہ جو ہم حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے، جس سے منع کر دیتے ہیں اس سے رک جاتا ہے، تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ بس اس کے بعد وہ عورت گئی، اس نے جواب دے دیا۔ یہ جواب کا سننا تھا کہ اس نے تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا، اتنا رویا، کہا بس اب ہماری جو ہے خیر نہیں ہے، اب ہماری کوئی بخشش نہیں ہے، اس لیے کہ یقیناً ہم نے کچھ نہ کچھ تو کوتاہیاں کی ہیں، اور جب یہ کوتاہیاں کی ہیں تو ہم نے ان کے اوامر پہ عمل نہیں کیا، نواہی کا خیال نہیں کیا، تو پھر یقیناً اب تو ہم جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ اس طرح کر کے وہ باقاعدہ بین کر کے رونے لگا۔ عورت پریشان ہو گئی، اتنا رویا تھا کہ پریشان ہو گئی عورت، واپس آ گئی کہ یہ جواب میں نے اس کو دیا ہے، یہ حالت ہو گئی اس کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیشہ ہم جہنم میں رہ جائیں گے۔ تو بی بی نے کہا کہ دیکھو، پھر آپ نے اسی بات کو دہرایا کہ شیعہ تو وہی ہیں کہ جو ہمارے اوامر اور نواہی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو محب ہیں، اب آپ نے ایک محب کا لفظ لیا، جو محبت رکھتے ہیں، اگرچہ جہنم میں گئے بھی تو چونکہ محبت رکھتے ہیں تو وہ لوٹائے جائیں گے۔ کیسے؟ اب وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر تو ان کا قلب طاہر ہوا، وہی جو بات شروع کر جو میں نے مجلس کے شروع میں کہی تھی کہ اگر تو قلب طاہر ہے، اگر تو دامن پر گناہ کی سیاہی نہیں ہے تو پھر تو وہ ہم سے ملا دیا جائے گا، لیکن جب تک اس سیاہی کو دھویا نہیں جائے گا، کیسے؟ کہا سکرات الموت، جب موت کا وقت آئے گا تو اس سختی کے اندر اس کو نکال دیا جائے گا۔ جب سختی اس پہ پڑے گی تو وہ اس گناہ کو، اس دھبے کو اس سختی سے دھویا جائے گا۔ اب دو باتیں ہوں گی، یا تو دھل جائے گا یا رہ جائے گا۔ رہ جائے گا تو کہا اب جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن کی سختی اس کے اوپر ہوگی تاکہ اس سختی سے اس کا یہ دھبا جو ہے وہ دھل جائے۔ دو کام ہوں گے، یا تو دھل جائے گا یا رہ جائے گا۔ اب اگر رہ جائے گا تو اصول وہی ہے، رجس تو قریب جا نہیں سکتا ہے، تو رجس کو دھونا پڑے گا، اس کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ دیکھیے، محبت ہے، دل میں محبت ہے، چلا گیا، کسی دھوکے میں نہ رہیے گا، بی بی خود کہہ رہی ہیں، چلا گیا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم شفا خانہ ہے کہ جہاں پر اگر کچھ سیاہی رہ گئی یہ دھل لے گی، جب تک دھل نہیں جائے گی، چونکہ اب رکھتا ہے محبت، یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، نکالا جائے گا اور پھر واپس ان کے وہاں پر ملا دیا جائے گا۔ لیکن مجھے اتنا بتائیے، کیا یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اس انداز سے چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، اگر خدا نہ خواستہ اس مقام پر پہنچا دیا جہنم میں جہاں بی بی سکینہ کو تماچے مارنے والا بھی وہاں موجود ہو اور ہم بھی وہاں موجود ہوں، ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کس کے ساتھ وہاں موجود تھے؟ یہ احساس، ایک جوان نے مجھ سے کہا کہ کتنے گناہ تو اس نے اس احساس سے چھوڑ دیے کہ خدا نہ خواستہ اگر خدا مجھے سکینہ کو تماچے مارنے والے کے
ساتھ رکھ دے، میں مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو یہی سوچ کر گناہ چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ فکر ذہن میں آئے گی، یقین کریں گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر گناہ نظر نہیں آئے گا، شمر نظر آئے گا، ابن زیاد نظر آئے گا۔ اس اعتبار سے اگر ایام فاطمیہ کو اس انداز سے منا لیا گیا، جیسے کہ بی بی نے قیام کیا تھا کہ یہاں امام زمان کو ان کے حق سے محروم کیا، بی بی نے اپنی صحت کو نہیں دیکھا کہ میں چل نہیں سکتی، نہ اسی عالم میں باہر آئیں، اسی عالم میں ایک ایک دروازے پر آئیں تاکہ اس عدل کے اوپر منحصر معاشرے کو قرار دیں جس کے تحت آپ کے اور ہمارے کمال کا انحصار ہے۔ یہ ہے ایام فاطمیہ کا میسج۔ تو آئیے آج ہم ان مجالس ہی سے یہ تبرک لے جاتے ہیں کہ وہ معرفت کا رزق جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی ذات میں ہمیں اس انداز سے منکشف کیا ہے، آج ہم وہ رزق اپنے ان نفوس کے اندر راسخ کر لیں گے۔ بس عزیزوں، بی بی زہرا آسان نہیں ہے تذکرہ کر دینا، ان جملوں کو محسوس کیجئے گا۔ کل میں نے دربار کا بیان کیا تھا، وہ دربار نہیں، مسجد نبوی تھی۔ آج سے دربار نہیں، مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے۔ بی بی کو بلایا نہیں ہے، بی بی گئی ہیں، فرق ہے، بلانے میں اور جانے میں فرق ہے۔ بی بی خود گئی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حق کا طلب کرنا ویسے بھی واجب ہے، اور جب حق امام زمان کا ہو تو پھر تو اوجب ہے۔ اپنا حق تو بعد کی بات ہے، پہلے تو امام زمان کے حق کی بات ہوگی۔ وہاں بی بی نے گویا اپنے حق کے ذریعے سے امام زمان کا دفاع کیا ہے، دین کا دفاع کیا ہے، نہ کہ دین کے ذریعے سے اپنے حق کا دفاع کر رہی تھیں۔ بات کھجوروں کے باغ کی کبھی نہ تھی نہ ہے، اصلاً اس کھجوروں کے باغ کے ذریعے سے وہ کچھ چہروں پر سے پردہ اٹھانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو کل جو آیت نازل ہوئی تھی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، میرے بابا نے فقط مجھے ہی بلایا تھا، میرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، قربا کی مصداق میں ہوں اور مجھے میرے بابا نے یہ باغ دیا تھا۔ آج وہی قربا تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تمہارے سامنے کھڑے ہیں، وہ قربا ہیں جس کے لیے قرآن نے تمہارے اوپر مودت کو واجب کیا ہے۔ دیکھو تم نے ان قربا کے ساتھ کیا کیا کہ میری یہ حالت کس نے بنا دی؟ یہ بی بی کا قیام تھا کہ جنہوں نے اس انداز سے اپنے حق کا دفاع کیا۔ عزیزوں، جب آپ نے خطبہ دیا ہے نا، کل میں نے قیامت کا جملہ پڑھا تھا، وہیں سے بات کو شروع کروں گا۔ کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ وابی محمد رسول اللہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا رسول اللہ۔ میں کہوں گا کتنا عرصہ گزرا ہے رسول اللہ کو گئے ہوئے؟ ارے ابھی تو چند دن ہوئے ہیں نا۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کیا فاطمہ کو پہچان نہیں رہے ہیں؟ یعنی گویا بی بی کہہ رہی ہیں مجھے پہچانو، میں کوئی اور نہیں، میں وہی فاطمہ ہوں جو ابتدا میں کہوں گی وہی انتہا میں کہوں گی، میں غلط نہیں کہوں گی۔ یعنی کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی جس کی لبوں کی جنبش پر رضوان جنت دروازے پر آ گیا، آج وہ بی بی امت سے کہہ رہی ہے مسلمانوں میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ بی بی کا قیامت کا جملہ آج اتنی غریب ہو گئی ہے زہرا کہ بتلانا پڑ رہا۔ اس لیے کہا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ عزیزم، رسول اللہ کا ایک قول ہے نا، فرماتے ہیں کہ ما اوذی النبی مثل ما اوذیتو، کہ جتنی اذیت مجھے ملی ہے نا کسی نبی کو نہیں ملی۔ دیکھو حضرت زکریا کو آرے سے چیرا گیا،
حضرت یحییٰ کو کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا، کتنے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے جنہیں پتھروں سے کچل دیا گیا، انبیاء کو کیسی کیسی اذیتیں ملی ہیں، سب کی اذیتیں جب یاد کر لیجیے گا نا پھر رسول اللہ کے اس جملے کو پڑھیے گا کہ جتنی اذیت مجھے ملی نا اتنی کسی کو نہیں ملی۔ اب اس بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا رسول اللہ نہ آپ کو آرے سے چیرا گیا نہ آپ کو پتھروں سے کچلا گیا، اس کے باوجود آپ پر اتنی مصیبتیں، عجب نہیں جواب یہی ہوگا، ارے یہاں میری آنکھ بند ہو لینے دو، ارے چند دنوں میں تمہیں نظر آئے گا، اگر میری قبر پر کھڑا ہو کر کوئی کہے سبت علیہ مصائب، ارے بابا مجھ پر وہ اذیتیں آ گئی، اللہ اکبر، یعنی بی بی زہرا پر جو مصیبتیں ہیں وہ زہرا کی مصیبتیں نہیں، رسول اللہ کی مصیبت ہے، آرے سے چیرے جانے سے زیادہ، پتھروں سے کچلے جانے سے زیادہ، اس لیے جائیے تاریخ میں دیکھیے کسی نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہوا، ارے کسی نے وہ ایسے امتحان نہ دیے جو ہمیں کربلا میں نظر آ رہے، جو ہمیں ثقیفہ کے صورت میں مدینہ میں نظر آ رہے، اللہ اکبر۔ آئیے آج دیکھ لیجئے، مدینہ چلیے، وہاں ذرا دیکھیے، تمام قبور کی زیارت کیجئے جنت البقیع میں، جب زیارت کر لیجئے نا تو ذرا کربلا آئیے گا، فرات کے کنارے ان قبور کی زیارت کیجئے گا، پھر ذرا جب وہ زیارت کر لینا تو ذرا سامرہ آئیے گا، سامرہ میں بھی کچھ قبریں ہیں، جب وہاں زیارت کر لیجئے تو کاظمین میں آ جائیے گا، اور جب یہ سب زیارتیں کر لیجئے نا تو ایک قبر اور ہے جو غریب الغرباء کی ہے، اس قبر کی بھی زیارت کر لیجئے گا۔ اب جب ساری قبور کی زیارت کر لینا، اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، یہ بتائیے ان تمام قبور کی والدہ کون ہے؟ بی بی زہرا، یعنی مصیبتیں 11 ہجری میں ختم نہیں ہوئی، ارے کوفے میں، کربلا میں، بقیع میں، طوس میں مدفوع ہوئے بطول کے دل پر کہاں کہاں، اللہ اکبر۔ میری شہزادی ان دنوں میں کون سے یہ کن مصائب سے گزر رہی ہے سن سکیں گے؟ میری شہزادی نے جب ایک ایک گھر پر جا کر مدد طلب کی ہے نا، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، اب بی بی زہرا نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ وہ کون سی تحریک ہے؟ وہ وہی تحریک ہے جسے ہم گریہ کی تحریک کہتے ہیں۔ عزیزو، تاریخ میں جو بہت رونے والے ہیں نا، ان میں سے ایک نام بی بی زہرا کا 18 سالہ سن ہے، لیکن سب سے زیادہ رونے والوں میں نام آیا۔ اللہ اکبر۔ بی بی بقی کی طرف چلی جاتی تھی، وہیں بیٹھ کر روتی تھی۔ مدینے والوں نے ایک دن ایسا ہوا جب رو کر واپس آئی ہیں نا، کیا دیکھا چہرے کی رنگت کچھ بدلی ہوئی ہے۔ مولا نے پوچھ لیا کیا ماجرا، پتا چلا جس درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی تھی اس درخت کو کٹوا دیا گیا۔ شہزادی دھوپ میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میرے مولا نے کہا حسن آؤ ایک حجرہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ ارے وہی حجرے تو خوشی کی علامت ہوتے ہیں نا، یہ پہلا حجرہ ہے جو نام ہی بیت الحزن پڑ گیا، یعنی رونے کے لیے بیت۔ اللہ اکبر۔ اب شہزادی وہاں رو رہی، لیکن اب آہستہ آہستہ اتنی نحیف اور کمزور ہو گئی ہے میری شہزادی کہ حسن علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلا جاتا۔
اللہ اکبر. وہ وقت بھی آیا. ام سلمہ پریشان ہے. بی بی زہرا تکلیف بہت شدید ہے. اللہ اکبر. مولا گھر آئے. مولا کو کچھ وصیتیں کی. ابوالحسن کفنی باللیل غسلنی باللیل. مجھے رات میں کفن دیجئے گا, رات میں غسل دیجئے گا, مجھے رات میں دفنائیے گا. ارے میں کہوں گا رات میں دفن ہونا سمجھ آتا ہے, لیکن رات کا غسل سمجھ نہیں آیا. اللہ اکبر. گویا محسوس ہو رہا کہ کچھ ہے جو زہرا چھپانا چاہ رہی کہ اندھیرے میں. اللہ اکبر. جنازہ تیار ہوا. روایت میں ایک جملہ ملتا کہ کانت کل خیال. جنازہ کیسا تھا؟ کہتے بدن بدن نہ پوچھا بابو. گویا بدن بدن نہ تھا, کوئی سایہ تھا. ارے نبی کی بیٹی اس قدر کمزور ہو گئی کہ بس ایک جملہ کہوں گا. یہ جملہ سننے کا نہیں, محسوس کرنے کا ہے. جب میرے مولا نے قبر میں اتارا تو ایک جملہ ملتا ہے, یا رسول اللہ, یہ وہ زہرا نہیں جیسے آپ نے مجھے دی. اب ذرا سمجھیے گا کون کہہ رہا ہے؟ جو صاحب منبر سلونی ہے, جو کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو. لیکن آج معاملہ کچھ ایسا ہے, کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد جو مصیبتیں آئی ہیں زہرا خود بتائے گی. گویا میری زبان میں طاقت نہیں کہ بتلا سکوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار امام زمان علیہ السلام کا جب ظہور فرما تاکہ وہ بی بی زہرا پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا. پروردگار جتنے مومنین اس وقت فرش عزا پر موجود ہیں, جہاں جہاں یہ ذکر سنا جا رہا, پروردگار ان سب کے آنسوؤں کو بی بی زہرا کے رومال میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا وہ مومنین و مؤمنات جو اس دار فانی سے رحلت کر چکے انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا جس کسی نے بھی ان مجالس کے انعقاد میں کسی بھی انداز سے حصہ لیا ہے, پروردگار ان کی توفیقات میں بھرپور اضافہ فرما. پروردگار ہمیں ان ایام فاطمیہ سے وہ رزق لینے کی توفیق عنایت فرما جس رزق پر ہماری بقا کا انحصار ہے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبرد آزما ہیں وہاں ان کی مدد اور نصرت فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سلوں پر سلامت رکھ. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں. پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. پروردگار امام زمانہ کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما. ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ.